یسوع آپ کے لیے آج گفٹ لے کر آیا ہے. آمین. ہالےلویا. کیا آپ ریڈی ہیں اس کو ریسیو کرنے کے لیے؟ ہالےلویا. جو پاس صاحب نے کلام دیا بڑی برکت پائی. خداوند آپ کو بہت برکت دے. واقعی میں ہمیں آج پاک روح کیوں چاہیے؟ کیونکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے. خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں، اور میں یقین کرے بڑی خاکساری کے ساتھ، بڑی ہیوملٹی کے ساتھ میں خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ خدا نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج مین سرمن کو جو ہے آپ سب تک پہنچا سکوں. ہم لوگ پچھلے سال کی عبادت دیکھ رہے تھے، تو اس میں نے میٹنگ لیڈ کی تھی اور میں نے صرف 5 منٹ کا کلام دیا تھا. تو عزیزو، خدا کا روح ایسے ہی کام کرتا ہے کہ وہ کیسے سچویشن کو تبدیل کر دیتا ہے، آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے، آپ کے حالاتوں کو چینج کر دیتا ہے. یہ ہے پاور ہولی اسپرٹ کی. ہالےلویا. اور یہی پاور آج خدا آج آپ سب کو دینا چاہتا ہے. آمین. اور جو پاسٹر صاحب نے کلام دیا اس سے بہت برکت پائی، اور یہ اس کی کنٹینیویشن ایک طرح کی. آپ سمجھیے گا، پاسٹر صاحب نے ایک سوال سے ختم کیا ہے کہ آج ہمیں پاک روح کیوں چاہیے اور کس کس کو چاہیے، اور اگر چاہیے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں، اور خدا اس روح کو ہم پہ کیسے نازل کرے گا. اور جب وہ روح ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. آمین. کیونکہ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں پاک روح میں اور بری روح میں. ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ خدا کا روح کام کر رہا ہے یا یہ ابلیس کا روح کام کر رہا ہے کہ نہیں. تو آج یہ کلام آپ کو یہی بتانے کے لیے اور یہی سکھانے کے لیے آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں. اور میں خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتی ہوں ہر چیز کے لیے. عزیزو، لگائیے جی یہاں کا جو کلام ہے اس کا پوسٹر لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ آج خدا آپ سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے. ہاں جی، کیا لکھا ہوا ہے؟ بولے ٹچڈ بائی فائر. پاک روح کی آگ سے آج خدا آپ کو چھونے والا ہے. اور کلام میں عزیزو جہاں جہاں بائبل میں پاک روح کا ذکر ہے، پاک روح کی آگ کا ذکر ہے، وہاں پہ ہمیں خدا کی حضوری کا پتہ چلتا ہے، اس کی پاکیزگی کا، پوترتائی کا، اور اس کی قدرت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کتنا پاورفل خدا ہے ہمارا. وہ کتنا پاک ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں دیکھا جا سکتا. اس کی حضوری کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. اور جب جب آسمان سے پاک روح کی آگ نازل ہوئی ہے نا عزیزو، آپ کلام میں دیکھ لیجئے گا کہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. وہ پہلے جیسے نہیں رہے. ابھی جو پاس صاحب نے بتایا کہ جب پترس کی مثال دی، جب اس پہ پاک روح نازل ہوا، کیا وہ پہلے جیسا رہا؟ نہیں. اس کی زندگی چینج ہو گئی، یو ٹرن لے لیا اس کی زندگی نے. تو آج خدا یہی آپ کے ساتھ چاہتا ہے کہ اگر تو آپ کو پاک روح چاہیے تو عزیزو آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی. آپ کی زندگیاں ٹرانسفارم ہونے والی ہیں. آپ کی زندگی میں ایک پریورتن آنے والا ہے، ایک چینج آنے والا ہے. تو آج میرا آپ سے سوال ہے، کس کس کو یہ آگ چاہیے؟ سب کو چاہیے. یہ بھی سوال ہے کہ آپ کو تو سب کو پاک روح کی آگ چاہیے، مگر یہ آگ آپ کو کیوں چاہیے؟ آپ نے کرنا کیا ہے اس آگ کے ساتھ؟ تو نکالیے میرے ساتھ اعمال پریرتوں کے کام، ایکٹس چیپٹر 2، اور اس کی 3 سے 4 آیت ہم پڑھیں گے. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ جب یہ آگ نازل ہوئی تو ہوا کیا، اس کے بعد ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے. ہاں جی پڑھیں. اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. آمین. ہندی میں پڑھیں گے. اور انہوں نے آگ کی سی جیپ پھٹتی ہوئی دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ٹھہری. وہ سب پوتر آتما سے بھر گئے، اور جس پرکار آتما نے انہیں بولنے کی سامرتھ دی، وہ انیہ بھاشا بولنے لگے. آمین. دیکھیں، آج بہت سے لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں ماں جی ہمیں پاک روح چاہیے ہے، ہمیں ابھی تک پاک روح کو بپتسمہ نہیں ہوا ہے، ہمیں غیر زبانوں کو بپتسمہ نہیں ہوا ہے. ایسا ہی ہے کہ ہم غیر زبانیں انیہ بھاشا میں کیسے بات کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پاک روح ہم پہ نازل ہوا ہے تو ہم انیہ بھاشا میں بات کر سکیں؟ ہمیں یہ روح چاہیے. دیکھیے، آج ہم اس لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ جو
کلام خدا کے پاک روح نے خدا کے پاک روح نے 1000 سال پہلے کیا شاگردوں کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں آج وہی آگ یہاں پہ نازل ہو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی غیر زبانوں کا گفٹ ملے؟ مگر اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پاک روح سے بھرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم پاک روح سے بھر جائیں گے، وہ گفٹ ہے، اس کے بعد آپ کو غیر زبان ملے گی، وہ بھی ایک گفٹ ہے۔ تو آپ کو گفٹ پہ گفٹ ملنے والے ہیں، آمین۔ دیکھیں، میں نے آپ کو یاد ہے نیو ایئر پہ میں نے کیا کہا تھا کہ یہ سال کیا ہے؟ تو خدا آپ کو صرف دنیاوی یا مٹیریل چیزوں کی ڈبل بلیسنگ نہیں دینا چاہتا، خدا آپ کو روحانی ڈبل بلیسنگز بھی دینا چاہتا ہے، تو ان کو ریسیو کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیسا پیٹرن چل رہا ہے کہ جب بھی کوئی عید تہوار ہوتا ہے 2 کلام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو یہ بھی ڈبل بلیسنگ ہے، تو اس ڈبل بلیسنگ کو آپ جو ہے وہ ریسیو کریں۔ ہاللیلویہ۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ہمیں پاک روح کیوں چاہیے، اور آج ہم سب جو ہیں وہ پاک روح کے مشتاق ہیں۔ وی ہیو دا ڈیزائر کہ ہمیں پاک روح ملے۔ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں پاک روح سے بھرا ہوا غیر زبانوں میں اسپیشلی بولتے ہوئے، تو ہم بڑا امپریس ہوتے ہیں، ہم بڑا انفلوئنس ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا، کاش ہمیں بھی یہ ہو جائے، ہمیں بھی یہ گفٹ ملے۔ اور خدا آج آپ کو وہ دینا چاہتا ہے عزیزوں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہر بشر پہ، کلام میں یہ لکھا ہوا نا کہ ہر بشر پہ، ایوری مین کائنڈ، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، لڑکا ہو، بڈھا ہو، بچہ ہو، وہ چاہتا ہے ہر بشر پہ، ہر ایک پہ جو ہے اس کا روح نازل ہو۔ یہ خدا کا پلان ہے۔ وہ آپ کو عزیزوں کسی چیز سے محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ مگر کیا واقعی آپ پاک روح کے مشتاق ہیں؟ کیا واقعی ڈیزائر ہے آپ کو خدا کی روح کی؟ اور اگر ہے اور آپ کو وہ چاہیے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، ابھی تک آپ کو وہ پاک روح کیوں نہیں ملا ہے، اور آپ جاننا چاہتے ہیں کیوں؟ اس لیے اس کلام کا ٹاپک آیا ہے ٹچڈ بائی فائر۔ آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹر پہ کہ ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ آگ کا جو کوئلہ ہے وہ لگایا جا رہا ہے اس کے ہونٹوں، اور یہ ایک سچا واقعہ ہے، اور ہم اس میں چلیں گے، گہرائی سے ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ، یسایہ اس کا 6 باب اور اس کی 5 آیت سے ہم پڑھیں گے، 5 سے 7 آیت تک۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے… بس یہیں تک دوبارہ پڑھ دیجیے، 5 آیت پڑھ دیں۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا۔ تو یہ یسایہ کہہ رہا ہے کہ تب میں بول اٹھا، ہندی میں کیا ہے سسٹر جی؟ صرف یہ پڑھ دے، تب میں بول اٹھا، تب میں نے کہا، ہاں آگے، ہائے 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 ہائے، کیوں؟ میں نشٹ ہوا جاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یسایہ کہہ رہا ہے، کیونکہ میرے ہونٹ کیا ہیں؟ اشدھ ہیں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں، اور آگے کیا ہے؟ اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے؟ رب الافواج کو دیکھا ہے۔ یسایہ ہمیں اب یہ کلام نہیں بتاتا ہے کہ یہ ایک رویا تھی جو اس نے دیکھی ہے، یا یہ اصل میں اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تھوڑا سا ہم پیچھے چلیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہی ہوں۔ پہلی آیت سے پڑھیے گا، 6 باب کی پہلی آیت، پہلے سے 1 سے لے کے 4 تک۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداون کی ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھا دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جس میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنے منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین۔ کیا کہہ رہے تھے سرافیم؟ جو فرشتے تھے، سرافیم جو تھے وہ فرشتے تھے، کیا کہہ رہے تھے خدا کو؟ ہولی ہولی ہولی۔ ہندی میں کیا ہے؟ پوتر پوتر پوتر، ہولی ہولی ہولی، آج بھی کہتے ہیں فرشتے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ ساری زمین کے جلال، اس کے جلال سے معمور ہوئی، اور پکارنے والے، آگے پڑھ دیجیے، اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں، اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ آمین۔ تب میں بول اٹھا،
تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور آگے، اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ ہاللیلویا۔ آج ہماری بھی عزیزو یہی حالت ہے کہ ہم خدا کے جلال کو دیکھ تو لیتے ہیں مگر ہمارے منہ نہیں کھلتے، گواہی نہیں دے پاتے، جیسے پاس صاحب نے کہا، ہم اس کی تعریف نہیں کر پاتے۔ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی ورڈ کہہ رہے ہیں نا، قدوس قدوس قدوس۔ یسایہ سے وہ بھی نہیں بولا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ہونٹ ناپاک ہیں، اس کے ہونٹوں میں ناپاکی ہے۔ آج ہمارے بھی ہونٹ ناپاک ہیں، ہم کیوں نہیں اس کی تعریف کر پاتے؟ ہم کیوں چپ کر کے منہ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں جب ورشپ ہو رہی ہوتی ہے؟ ہم کیوں نہیں اس کی تعریف کے گیت گا پاتے؟ ہم کیوں اس کی حمد نہیں کر پاتے؟ ہم کیوں غیر زبانی بول پاتے؟ ہم پہ کیوں پاک روح آج نازل نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہمارے جو لب ہیں، ہمارے ہونٹ جو ہیں، وہ اشدھ ہیں، وہ ناپاک ہیں۔ اب آپ بولیں کہ پاسٹر امرین ہمارے ہونٹ کیسے ناپاک ہیں؟ کوئی مجھے ایک ایگزامپل دے دے، میں مان جاؤں گی کہ آپ کے ہونٹ کیسے ناپاک ہیں۔ ویری گڈ، زبردست۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور بہت لوگ خدا کی حضوری میں آ کے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے لبوں کو ناپاک کرتے ہیں، اس لیے آج آپ پاک روح سے خالی ہیں۔ آپ خدا سے تو چلے جھوٹ بولتے بولتے خدا کے خادموں سے بھی سینہ ٹھوک کے جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ۔ پھر بہت ہے یہاں پہ، میرے پاس لسٹ ہے، گوسپ، جیسے اس بچے نے کہا، چگلیاں کرنا، ادھر کی بات ادھر، پاسٹر کی برائیاں کرنا، پاسٹر کے خلاف لوگوں کو کرنا۔ یہ تو آج کل میرا تو خیال ہے مہم اٹھا لیا آپ لوگوں نے۔ آگے جھوٹی گواہی دینا، بیک بائٹنگ کرنا، پیٹھ پیچھے لوگوں کی باتیں کرنا، لوگوں کی انسلٹ کرنا، بےعزتی کرنا۔ آپ اپنے ہونٹوں کو ایسے ناپاک کرتے ہیں۔ آگے گندی گالیاں دینا، جس منہ سے خدا کی تعریف کرتے ہیں آپ، سنڈے کو آ کے اگلے دن بلکہ واپس رات کو جا کے اپنے منہ سے گندی گالیاں دیتے ہیں آپ لوگ۔ پھر شیخی مارنا، پرائڈ فل ورڈز، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ جاب ہے، میرے پاس تو یہ کانٹریکٹ ہے، میرے پاس تو یہ گاڑی ہے۔ پھر لان تان کرنا، لوگوں کو کرس کرنا، کڑوی باتیں کرنا، لوگوں کو ڈسکریج کرنا، افواہیں پھیلانا، غلط الزام لگانا، خدا کا نام بے فائدہ لینا، جھوٹی قسمیں کھانا، پھر دنیاوی باتیں کرنا اور دنیاوی گانے گانا۔ تو مجھے بتائیں، جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ کے ہونٹ کیسے پاک ہوں گے؟ مجھے سچ سچ بتائیں، اس میں سے جتنے بھی میں نے باتیں پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی تو آپ سب میں سے کسی نے کیا ہے یا نہیں ہے؟ تو پاک روح کیسے نازل ہوگا؟ مجھے یہ بتا دیں، کیسے ملے گا پاک روح؟ یسایہ جیسا بندہ، خدا کا خادم، جو کہ ایک راست باز انسان ہے، وہ خدا کی حضوری میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہو گیا، کہ میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں مگر میری کیا چیز ہے؟ میرے ہونٹ ناپاک ہے، میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا والی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ یسایہ یہ کیوں بول رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ اکثر ہماری جو گفتگو ہے وہ ہماری روحانی زندگی کو ظاہر کرتے کہ ہمارے دل کے اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع کہتا ہے، متی اس کا 12واں باب اور 34 آیت میں، نکالیے گا نہیں، میں بس پڑھ دیتی ہوں، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ تو کیا مجھے بتائیں، کیا یسوع غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے دل میں بھرا ہوتا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ تو جب آپ کے اندر گندگی ہوگی تو گندگی ہی منہ پہ آئے گی۔ پاک روح کیسے نازل ہوگا؟ مجھے بتائیں، غیر زبانیں آپ لوگ کیسے بولیں گے؟ آج خدا عزیزو چاہتا ہے کہ آج وہ آپ کو اس آگ سے پاک اور صاف کرے، تاکہ وہ آپ کو پاک روح سے بھرے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ جب یسایہ رب الافواج کو دیکھتا ہے، جب خدا کو دیکھتا ہے، تو اس نے پتہ ہے کیا کہ اس کو کیا اچھا لگا؟ مجھے بتائیں،
ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, پاسٹر جی آج میں پاک روح سے بھر چکا ہوں, میں نے خدا کی حضوری کو محسوس کر لیا. کیا یہ فیلنگ تھی یسایہ کی؟ مجھے سچ سے بتائیں. نہیں, کیونکہ اس کو اپنی کمزوری نظر آئی, اس کو اپنا گناہ نظر آیا, اس کو اپنی کمی نظر آئی. آج عزیزوں ہمیں یسایہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمیں پاک روح کیوں نہیں مل رہا ہے, کیونکہ ہمارے اندر کمی ہے, کیونکہ ہمارے ہونٹ ناپاک ہیں. اور آپ کے ہونٹ تب بھی ناپاک ہوتے ہیں جب آپ شراب کی بوتل لگاتے ہیں اپنے منہ سے, اور جب آپ سگریٹ جو ہے اس منہ سے پیتے ہیں, تب بھی آپ کے ہونٹ ناپاک ہوتے ہیں. دیکھیے, انسانی فطرت ہے جھوٹ بولنا, انسانی فطرت ہے چاپلوسی کرنا, جھوٹی تعریف کرنا اپنے فائدے کے لیے, ہے کہ نہیں؟ مجھے سچ سے بتائیں. ہمیں بڑے میسج آتے ہیں یہاں پہ کئی لوگوں کے, پاسٹر جی آپ نے بہت اچھا کلام دیا ہے, میں بہت بلیس ہوا ہوں آپ کے کلام سے, میں ماں جی کے کلام سے میں بہت بلیس ہوا. تھوڑی دیر بعد ہی اچھا آپ سے ایک کام تھا. پھر پاسٹر صاحب پوچھتے ہیں اچھا بیٹا مجھے بتاؤ کلام میں کون سی بات تھی جس سے تم نے برکت پائی ہے؟ غائب. یہ حقیقت ہے, سامنے بیٹھے ہیں پاسٹر صاحب, پوچھ لیں, حقیقت ہے. یہ بہت لوگ ہیں ایسے, پکڑنے کے طریقے ہوتے ہیں یہ. ایگزیکٹلی. عزیزو, کلام بھرا پڑا ہے زبان کے بارے میں بتانے کے لیے. کچھ ایسی مثالیں میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں. نکالیے میں سے زبور اس کا 34 باب, بھجن اس کا 34 باب ورس 13, اس کی 13ویں آیت, سام 34:13. اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے. پوری ہوگی؟ اپنی زبان کو بدی سے اپنی باز رکھ, زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے. آمین. تو یہ کلام کی بات ہے کہ ہم نے اپنے زبان کو کس سے باز رکھنا ہے؟ بدی سے, اور ہونٹوں کو دغا سے. آگے پڑھ دیں جی, ایک نکالیے بھجن سام 140:3, زبور 140 اور اس کی 3 آیت. انہوں نے اپنی زبان سانپ کی طرح تیز کر رکھی ہے, ان کے ہونٹوں کے نیچے افائی کا زہر ہے. اوئے ہوئے, کہتے ہیں نا کنی کوڑی زبان ہے, کنی زہریلی زبان ہے, بندہ ہی مار چھڑیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے ورڈز سے آپ اگلے کی جان لے سکتے ہو. کتنے لوگ آپ کو پتہ ہے سوئسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ اس بندے کی باتوں کی وجہ سے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ کی زبان اتنی میٹھی ہے تو اس پہ پاک روح کیسے آ کے بیٹھے گا؟ مجھے سچ بتائیں. اور سب سے بڑی مثال جو ہے ہم دیکھتے ہیں امثال اس کا 6 باب, نیتی وچن ہے 6, پروورب 6, امثال 6 باب کی 16, 17 اور 19 آیت پڑھ دیں. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے, 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے. آگے, بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. بلکہ 7 جن سے کراہیت. کراہیت کا کیا مطلب کہ نفرت ہے, مطلب کہ نفرت سے بھی زیادہ, جس کو کہتے ہیں ڈسپائز کرنا, سخت نفرت کرنا. ابومینیشن, سخت نفرت کرنا. تو مطلب کہ وہ خدا اس کو دیکھ نہیں سکتا, اتنی نفرت کرتا ہے. کیا ہے وہ؟ آگے پڑھیں. اونچی آنکھیں, جھوٹی زبان. کیا ہے؟ جھوٹی. تو مطلب کہ خدا کو اس سے نفرت ہے, بلکہ کراہیت ہے. اب 19ویں آیت پڑھ دے. جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. جھوٹا گواہ. تو جھوٹا گواہ کیسے بنتا ہے مجھے بتائیں؟ آنکھوں سے, زبان سے نا, کہ وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے. بھائیوں میں نفاق کیسے ڈالے گا مجھے بتائیں؟ منہ سے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آج ہمیں اپنی زبان پاک کرنے کی ضرورت ہے عزیزو. آمین. دیکھیے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یسایہ نبی جو تھا وہ ایک راست باز خدا کا بندہ, ایک پروفٹ. جب وہ خدا کی حضوری میں آیا اس کو اپنی کمیاں نظر آ گئی, اس کو اپنی کمزوری نظر آ گئی. آج عزیزو خدا آج آپ کو یہ موقع دے رہا ہے. دیکھیں, خدا آپ کو پریپیئر کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنا پاک روح آپ کو دے, اپنا پوتر آتما آپ کو دے. وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہتا, اس کا وعدہ ہے یہ, کیونکہ وہ اس کی طرف سے ایک گفٹ ہے.
مگر اس کو لینے کے لیے آپ کو پہلے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا عزیزو. اس نے یسایہ کو بھی نہیں چھوڑا ایسے. آپ جاننا چاہتے ہیں اس نے کیا کیا؟ جاننا چاہتے ہیں؟ 6 آیت پڑھ دیں. اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا اپنے مذبح، ایک سیکنڈ سوری، یہاں پہ رک جائیے گا. بولے مذبح. ہندی میں پڑھ دیجیے سسٹر. تب ایک سراپا ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے جس سے اس نے چمٹے سے ویدی پہ سے اٹھا لیا تھا. کہاں سے اٹھایا اس نے؟ اس نے وہ کوئلہ کہاں سے اٹھایا عزیزو؟ مذبح سے. بولے مذبح، بولے ویدی، بولے آلٹر. یہ جگہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے جو آلٹر تھا کیوں بنایا تھا؟ مذبح کیوں بنایا تھا؟ بلی دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے. کس کی قربانی؟ جو لوگ جب وہ گناہ کرتے تھے تو وہ جو کاہن ہوتا تھا، جو یاجک ہوتا تھا، وہ قربانی دیتا تھا ان کے بہاف پہ کہ ان کے گناہ معاف ہو، وہ اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہوں. اور وہ جو کوئلہ وہ لایا، وہ کہاں سے لایا ہے؟ خدا کے مذبح سے، ویدی سے. اور یہاں پہ خدا کی آگ ہے عزیزو. آج کل پتہ کنفیوژن کیا ہو رہا ہے؟ جو میں نے کیوں یہاں پہ روکا ہے، کیونکہ یہ خدا اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ تخت میں، سنہاسن میں اور مذبح میں فرق سمجھے. یہ ہماری بھی غلطی ہے کہ تو تخت نشین ہو، تخت نشین ہو. آج لوگوں نے کیا کیا ہے کہ لوگوں نے مذبح کو اپنا تخت بنا لیا. جیسے کہ میں نے آپ کو کیا کہ ویدی جو ہے، جو مذبح ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ایک سیکریفائس کی جگہ ہے. وہاں پہ آپ تخت نہیں بنا سکتے، اور وہاں پہ خدا کا تخت بھی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو تخت ہے وہ صرف خدا کا ہے. آپ کو پتا جو انسان تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ اتھارٹی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، تخت پہ بیٹھ کے وہ کیا کرتا ہے؟ نیائے کرتا ہے، عدالت کرتا ہے، اور راج کرتا ہے، رول کرتا ہے. اور جو تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں. پاور ہوتی ہے. ویری گڈ. تو مطلب آپ لوگ کلام سنتے ہیں، شاباش، اپنے لیے تالیاں بجا دیں. دیکھیں کلام تھوڑا ٹینس ہے کیونکہ ٹاپک سیریس ہے. ہولی اسپرٹ از اے ویری سیریس ٹاپک. اس کو ہلکے میں مت لے. تو لوگوں نے کیا کیا ہے کہ مذبح کو اور تخت کو ایک کر دیا ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ایسے ہی بیٹھ کے کلام دیا جاتا ہے نا. مجھے سچ سچ بتائیں، صوفہ لگا کے لوگوں نے بڑے مہنگے مہنگے تخت بنوائے ہوئے، اپنے سنہاسن بنائے ہوئے. کچھ لوگ ہیں انہوں نے یہاں پہ کرسیاں لگائی ہوتی ہیں. پاکستان آپ چلے جاؤ تو بڑے بڑے مہنگے مہنگے صوفے لگائے ہوتے. پاسٹر جی ہم نے آپ کے لیے تیاری کی ہے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے. مجھے بتائیں کہ آپ بیٹھ کے کلام کیسے سنا سکتے ہو؟ مجھے تو ابھی سے کوفت ہو رہی ہے. کیسے آپ بیٹھ کے کلام سنا سکتے ہو؟ آپ اچھا چلے میں آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں کہ اگر میں بیٹھ کے کلام، وہ بچہ پہلے اپنی گردن ایسے کر رہا ہے، پہلی ہائٹ چھوٹی ہے مجھے پتا ہے بیٹا، تو اگر میں بیٹھ کے کلام سناؤں کیا آپ اس طرح سے سنیں گے یا نہیں؟ کیا میری موومنٹ لمیٹڈ ہو گئی ہے نا؟ میں کوئی ڈیمونسٹریشن کر سکتی ہوں؟ میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں نا. میں ان لوگوں سے تو مخاطب ہو کے بات ہی نہیں کر سکتی، یا جو جہاں پہ بیٹھے ہوئے، جو آپ لوگ سامنے جو مجھے نظر آ رہے ہیں، میں صرف ان سے ہی بات کر سکتی ہوں. تو عزیزو آج لوگوں نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے مذبح کو اور تخت کو ایک کر دیا ہے، مگر دونوں میں ڈفرنس ہے. تخت جو ہے وہ آسمان پہ خدا کا ہے، اور مذبح زمین پہ خداوند یسوع مسیح کا ہے. ہالیلویا، ہالیلویا. دونوں کو مکس مت کیجیے گا.
اور یہ کلام سے میں آپ کو ثابت کرتی ہوں. نکالیے میرے ساتھ بیٹا, واپس رکھ دے ذرا اس کو, نکالیے یسایہ اس کا 66 باب اور اس کی پہلی آیت. کیا لکھا ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی. ہاللیلویا. تو خدا کا تخت کہاں پہ لگا ہوا ہے؟ تو ہم کیوں یہاں پہ اپنے تخت بناتے ہیں؟ آگے پڑھیں جی, زبور اس کا 11 باب اور اس کی 4 آیت. سام 11 verse 4. ہاں جی, کیا لکھا ہو؟ ہندی میں پڑھتے ذرا. परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है. ہاللیلویا. خداوند اپنی ہیکل میں ہے, خداوند کا تخت آسمان پر ہے. دیکھیے خدا کی حضوری ہیکل میں ہے. کلام کہتا ہے کہ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے, مگر تخت کہاں ہے؟ آسمان پر ہے. تو ہم نے کیوں اپنے تخت یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں؟ مجھے بتائیں, ہم کیوں خدا کی جگہ لیتے ہیں؟ دیکھیے یہ مذبح, یہ آلٹر, جیسے میں نے کیا کہا, یہاں پہ یہ یہاں پہ بلیدان دیا جاتا ہے, یہاں پہ قربانی دی جاتی ہے. مگر میرا اور آپ کا یسوع وہ سردار کاہن ہے, وہ سردار یاجک ہے جس نے اپنی قربانی دے دی ہے, اور وہ یہاں مذبح پہ کھڑا ہوا ہے. ہاللیلویا. وہ کیا چاہتا ہے عزیزو؟ جیسے کہ وہ فرشتہ ایک میسنجر کے طور پہ گیا ہے یسایہ کے پاس, خدا خود گیا یا خدا نے فرشتے کو بھیجا؟ تو اسی طرح اس مذبح پہ جب خدا کے خادم آتے ہیں, ہم میسنجر ہیں خدا کے, ہم خادم ہیں خدا کے. ہم وہ کلام لے کے جو کہ کوئلہ ہے وہ آپ کے پاس لے کر آتے ہیں کہ اس کلام کے وسیلے سے اپنے آپ کو پاک کرو اور صاف کرو, کیونکہ عزیزو عدالت سب کی ہوگی, اور جب آپ آسمان پہ جائیں گے تو خدا کو تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھیں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تخت پہ تو دیکھیں گے سب خدا کو, سب کی عدالت ہوگی عزیزو, سب کی. مگر پتہ ہے بری کون ہوں گے؟ جو اس مذبح پہ آ کے اپنے آپ کو یسوع کے لہو سے پاک اور صاف کرتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو پلیز نیور کنفیوز دا ٹو. بولے مذبح الگ, تخت الگ. تخت آسمان پر ہے خدا کا. اس نے کہا زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے, اور وہ ہر جگہ موجود ہے. اس کی پریزنس, اس کی اپستتی ہے یہاں پہ, وہ یہاں پہ اس کی حضوری ہے, مگر تخت اس کا آسمان پر ہے. آمین. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے وہ مذبح سے کیا کیا؟ سلگتا ہوا کوئلہ. آگے پڑھ دیجیے. اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر اٹھا لیا, اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا, اور اس سے میرے منہ کو چھوا. اور اس نے کیا کیا؟ فرشتے نے یسایہ کے ساتھ, جو اس کے ہاتھ میں جو کوئلہ تھا, اس نے کیا کیا یسایہ کے ساتھ؟ جواب دیں مجھے, سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے آپ لوگ؟ کیا کیا؟ کہاں چھوا؟ اس کے منہ پہ چھوا. اس کے منہ کو کیوں چھوا؟ کیونکہ وہ اشدھ تھا, ناپاک تھا. آپ کو پتا ہے کہ اٹ واز سو پینفل. جو لوگ میڈیکل میں ہوں گے وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ جو ہونٹ ہوتے ہیں نا, وہ جسم کا سب سے سینسٹیو حصہ ہے. آپ کو پتا ہے, کیونکہ یہاں کی جو سکن ہے وہ سب سے پتلی ہوتی ہے. لگائیے جی یہاں پہ پکچر نمبر 1. کیا کیا؟ اس کے منہ کو چھوا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ اس کوئلے کی جو گرمائی ہے, جو اس کی ہیٹ ہے, اس کی انٹینسٹی کو دیکھیں کہ فرشتہ جو کہ انسان نہیں ہے, ایک جلالی بدن ہے, اس نے چمٹے سے کوئلے کو پکڑا ہوا ہے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس کوئلے کی کیا آگ ہوگی جب وہ یسایہ کے منہ پہ جا کے لگا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سوچیں. آج خدا بھی آپ کو اس آگ سے چھونے والا ہے. ہاللیلویا. کیوں؟ آگے پڑھیں جی, 7ویں آیت.
اس نے چھوا اور کہا, اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا, دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا, پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرا گناہ کا کفارہ ہو گیا. ہاللویا, ہاللویا. ہندی میں پڑھ دیں, اس کی بدکرداری کیا ہوئی؟ اس نے اس سے میرے منہ کو چھو کر کہا, دیکھ اس سے تیرے ہونٹوں کو چھو لیا ہے, اس لیے تیرا ادھرم دور ہو گیا اور تیرا پاپ شمع ہو گیا. تیرا پاپ شمع ہو گیا. اس نے یسایہ کی ناپاکی کو بھسم کر دیا, جلا دیا. آمین. آج خدا آپ کی بھی سارے پاپ کو, گناہ کو جلانے والا ہے. ہاللویا. اس آگ سے جو کہ مذبح سے نکلتی ہے. کیا آپ ریسیو کرتے ہیں اس کو؟ تو عزیزو, اگر وہ یسایہ کو پاک اور صاف کر سکتا ہے اس آگ سے, آج خدا آپ کے اندر جو بھی پاپ ہے, جو بھی گناہ ہے, اس مذبح کی آگ سے آپ کو پاک اور صاف کرے گا. آمین. جب خدا آپ کو پاک اور صاف کر دے گا اس آگ سے عزیزو, اس کے بعد آپ کو وہ آگ سے, پاک روح کی آگ سے بھر بھی دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا, مگر بشرطے کہ ہم اپنی کمیوں کو, اپنی کمزوری کو ایکسیپٹ کریں. کیا یسایہ نے بولا کہ نہیں میں تو خدا کا بندہ ہوں, مجھ سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا, میں تو بہت پاک ہوں؟ اس نے کیا کہا؟ ہائے میں برباد ہو گیا. یہی کیا نا اس نے. میرے ہونٹ ناپاک ہیں, اور میں کن لوگوں میں رہتا ہوں؟ جن کے ہونٹ ناپاک ہیں. یو نیڈ ٹو چینج یور فیلوشپ. ان لوگوں میں سے اٹھ کے نکلے جو آپ کے بھی ہونٹوں کو ناپاک کرتے ہیں. اپنی کمپنی کو چینج کریں, اپنی صحبت کو چینج کریں. کلام میں کیوں ہم بولتے ہیں بار بار کہ اچھی جو بری صحبتیں کیا کرتی ہے؟ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی. کلام کی بات ہے, مطلب کہ تب سے چلتا آ رہا ہے یہ. تو اپنی صحبت چینج کریں. اگر ہم ایسے لوگوں میں اٹھیں گے, بیٹھیں گے جو شراب پیتے ہیں, جو سگریٹ پیتے ہیں, جو گندی گالیاں دیتے ہیں, جو دنیاوی گانے سنتے ہیں اور گاتے ہیں, تو مجھے بتائیں آپ کے ہونٹ کیسے پاک رہیں گے؟ آج عزیزو خدا, آج آپ اس کلام کے وسیلے سے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آج میں تمہیں وہ آگ سے چھوؤں گا تاکہ تمہیں پاک اور صاف کروں گا, تاکہ بعد میں تمہیں پاک روح کا بپتسمہ ہو اور تم غیر زبانوں میں بولو گے. ہم پڑھتے ہیں یسایہ 6 باب پڑھ رہے ہیں نا. یسایہ 6 باب میں یسایہ کہتا ہے کہ مجھ پر افسوس کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں. یہی ہے. اور آگے 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس تیری بدکرداری, اس نے اس کے منہ کو چھوا, پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہوا. عزیزو, ہمارے گناہ کا کفارہ ہو چکا ہے اس مذبح پہ, جہاں پہ میرا اور آپ کا یسوع سردار کاہن, ہائی پریسٹ, سردار یاجک, اس نے وہ کفارہ دے دیا ہے. نہ آپ کے ہونٹ جلیں گے, نہ تواڈے دل جلیں گے, نہ آپ کا جسم جلے گا, کیونکہ کفارہ تو ہو چکا ہے. آپ نے صرف آ کے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لہو سے پاک اور صاف کرنا ہے. یسایہ نبی نے 6 باب میں اپنی کمی کا, اپنی کمزوری کا اقرار کیا, اور 7ویں باب میں اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نبوت کی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کا بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینوئل رکھے گی. ہاللویا. جب آپ پاک روح سے کی آگ سے پاک اور صاف کریں گے عزیزو, آپ بھی یسایہ کی طرح نبوت کریں گے, آپ کلام دیں گے, آپ دعا کریں گے, آپ اس کی گواہی دیں گے, آپ چرچے کریں گے یسوع کے نام میں. ہاللویا. ایسا زور یہ کرتی ہے آگ کہ 6 باب میں وہ اپنی کمی کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور 7ویں باب میں وہ یسوع کے بارے میں پروفیسائی کر رہا ہے. او ہاللویا. یہ پاور ہے میرے اور آپ کے خدا کے روح کی. آج یہی پاور خدا آپ کو دینا چاہتا ہے.
Hallelujah. Receive it in the name of Jesus. लगाइए जी पिक्चर नंबर 2. God does not anoint what he has not first cleansed. खुदा पहले आपको पाक और साफ करेगा, पहले आपकी क्लेंजिंग करेगा, पहले आपकी धुलाई करेगा, और फिर वो आपको पाक रूह से के मसा से भर देगा. हालेलुया. देखिए, हमने एमाल में क्या पढ़ा कि जो आग शागिर्दों पे, उन लोगों पे नाजिल हुई, वो क्या करने लगे? गैर जुबानें बोलने लगे. तो अजीज़ों, आज खुदा आज आपके साथ भी ये करना चाहता है कि जो आग या साया के ऊपर आई, पहले उसको पाक किया. आज वही आग आपके ऊपर आएगी कि पहले वो आपको पाक करेगा और फिर हम जाएंगे एमाल में, जहाँ पे वो आपको पाक रूह से भर देगा, ताकि उसी आग के वसीले से आप गैर जुबानें बोलेंगे. ये खुदा करना चाहता है आपके साथ कि उसने उस आग से पहले जो है वो उसके पाप को, उसके गुनाह को दूर किया, भस्म किया, जला डाला. मगर वही आग बाद में शागिर्दों को क्या देती है? दलेरी देती है. और आज खुदा भी आपको वो दलेरी देना चाहता है. आमीन. रिसीव करें इसको. अपनी आंखों को बंद करें, अपने होंठों पे, अपने लबों पे हाथ रखें. जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस कलाम के लिए, और मैं ईमान रखती हूँ प्यारे खुदा मुझे इस कलाम के वसीले से तूने आज इस आग को बरसाया है, और ये आग से आज इन लोगों की ज़िंदगियाँ पाक और साफ होंगी. इनकी ज़िंदगी में जो भी गुनाह है, जो भी पाप है, जो भी गंदगी है, जो भी गंदी आते हैं, वो यीशु तेरे इस पाक रूह की आग से आज भस्म हो जाए, और तू इनको आज अपनी पाक रूह की आग से भर दे, और वो गिफ्ट जिसका तूने वादा किया वो यहाँ से ही वो लेके जाए. एक नया जीवन पाएं, अपनी ज़िंदगी में वो चेंज पाएं, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो इनकी ज़िंदगी में, जैसे तूने अपने नबियों के साथ, अपने खादमों के साथ किया. अजीज़ो, वही बरकत आज इस कलीसिया पे, वही आग इस कलीसिया पे मांगते हैं यीशु के नाम में. आमीन. आमीन. हालेलुया. मेरा ईमान है अजीज़ों कि जब ये आग आज आप पे बरसेगी तो आपकी ज़िंदगियाँ चेंज होने वाली. आप पहले जैसे नहीं होंगे. आमीन. आप गुनाह नहीं करेंगे. आप इस पाप से जो है वो पाक हो चुके हैं, क्योंकि वो पाक रूह की आग ने आपको पाक और साफ कर दिया. अब सवाल उठता है कि जब हम पाक रूह से भरते हैं, जो मेरा दूसरा मुद्दा है, कि जब हम पाक रूह से भर जाते हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो शख्स है ये पाक रूह से भरा हुआ है? क्योंकि हमें कन्फ्यूजन होता है या नहीं होता. ये खादमों को भी हो जाता है, नहीं आइडेंटिफाई कर पाते. इसलिए तो खुदा का क्या जो कलाम है वो क्या कहता है कि हमें रूहों का इम्तियाज़ होना चाहिए, डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट होनी चाहिए. आमीन. तो मेरे साथ निकालिए पहला करंथियों उसका 6वां बाब, उसकी 19 आयत क्या कहती है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं. आमीन. तो जब खुदा का, बेटा लगे रहने देना, जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर आता है तो क्या लिखा हुआ है कि क्या हो जाता है? आपका बदन पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है, रूह कुद्दस का मकदस बन जाता है, टेम्पल बन जाता है खुदा, जब आपका जो बदन है, और फिर जो तुम में बसा हुआ है, मतलब कि वो आपके अंदर बस जाता है, और तुम को खुदा की तरफ से ये मिला है, और तुम अपने नहीं, मतलब कि आप खुदा के हो चुके हैं. तो अजीजों, जब हम, ये आपको बताया गया है, ये वर्स मैंने इसलिए पढ़वाई है आपसे, कि जब खुदा का रूह आपके अंदर आता है तो ये सब कुछ होता है. आप अपने नहीं रहते. आज आपको होली स्पिरिट क्यों चाहिए, मुझे बताएं. होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पाक रूह, मतलब कि हमें होली स्पिरिट चाहिए ताकि हम अपने बॉस से जाके लड़े, या अपनी बीवी से लड़े, या अपनी सास से लड़े. होली स्पिरिट मतलब कि फिजिकल कामों के लिए चाहिए, दुनियावी कामों के लिए.
होली स्पिरिट, रूह के कामों के लिए। और रूह का काम क्या है अजीजों? खुदा की बादशाही के काम को फैलाना, उसके चर्चे करना। अभी हमने गीत यहाँ पे इतना प्यारा गाया है, आरिफ भट्टी का यही है, रूह से मामूर यसु कर दे। इतना प्यारा, उसके अंदर एक बंद था, मैं गौर करी थी, मट्टी का बर्तन है प्रभु ये जीवन मेरा, रूह के खजाने से भर कुर्सी पे बैठा रहूं, बॉस से जाके लड़ूं, जॉब नहीं ढूंढूं। क्या लिखा था? चर्चा करूं मैं तेरा। तो खुदा आज आपको पाकरू से क्यों भरे, मुझे बताएं। सवाल वहीं आ जाता है। अगर तो आपका बदन पाकरू का मकदस है, टेंपल है, मंदिर है, तो इसका मतलब है कि आपको रूह के काम करने चाहिए ना। देखें, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ। जो दुष्ट आत्मा होती है, जो इविल स्पिरिट होती है, कलाम में भी ये बात लिखा हुआ है कि जब वो किसी को खाली देखती है तो वो क्या करती है? साथ और ले आती है, चलो पार्टी करते हैं, घर खाली पड़ा हुआ है। ऐसे ही है ना। तो देखिए, जो बुरी आत्मा होती है उसको अपने बुरे काम करने के लिए एक जिस्म की जरूरत है। यस और नो? तो मुझे बताएं कि पाकरू को वो अपने काम कैसे जाहिर करेगा? क्योंकि पाकरू को भी एक जिस्म की जरूरत है। इसलिए कलाम में लिखा है कि पाकरू, हमारा जो बदन है वो पाकरू का मकदस है। तो जब वो उसमें पाकरू बस जाएगा तो आप फिर गुनाह या पाप या बुरे काम नहीं कर सकते। मगर जब आपका जिस्म ही पाक नहीं है तो पाकरू आपके अंदर कैसे आएगा, मुझे बताएं। मुझे एक चले सिंपल सी बात बताएं कि इविल स्पिरिट क्यों आती है एक इंसान के अंदर? क्योंकि वो उसके अंदर वो उस पाप को देखती है, वो उस गंदगी को देखती है, उस फिल्थ को देखती है, तभी वो इविल स्पिरिट आती है। तो अजीजों, अगर पाक रूह चाहिए है तो उसके अंदर आपको पाकीज़गी नजर आनी चाहिए, पवित्रताई नजर आनी चाहिए, प्योरिटी नजर आनी चाहिए, होलीनेस नजर आनी चाहिए, तभी जाके आपको होली स्पिरिट मिलेगा। आमेन। टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट वन नीड्स टू बी होली। पाक रूह से भरने के लिए आपको पहले पाक होने की जरूरत है, और वो तभी होगा जब पाक रूह की आग आप पे आएगी। आज अजीजों, पाक रूह की आग आने वाली है। बहुत से नापाक लोग पाक होने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं किसी को यहाँ पे डिग्रेड नहीं करी, बट मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। हम हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई पाप है, कोई गुनाह है, तभी हम इस गिफ्ट से महरूम हैं। मगर आज खुदा आज आपको ये देने वाला है। हालेलुया। जब होली स्पिरिट, मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट कैसे होती है, ये सबसे ज़रूरी बात है। और यहाँ पे भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि पास्टर जी, हमें कैसे पता चलता है कि खुदा का पाकरू इस इंसान की ज़िंदगी में काम कर रहा है, या इस इंसान के ऊपर पाकरू आ चुका है, या इस इंसान के अंदर पाकरू बसा हुआ है। कन्फ्यूजन है या नहीं है? जब पाकरू आपको छूता है ना अजीजों, तो आपके अंदर एक आग आ जाती है। यू कैन फील दैट फायर, और आपके अंदर एक करेज, एक दिलेरी और एक बोल्डनेस आती है। मगर हमने क्या किया हुआ है कि जब पाकरू हमारे अंदर आता है तो हम क्या करते हैं? करंट लगते हैं। किसी ने, आप यकीन करें या हमने खुद अपना मजाक बनाया है, किसी ने लिखा हुआ था कि ये तो ऐसे हैं जैसे गरम तेल में पकौड़े डाल दिए तलने के लिए। इस तरह से आप लोग तड़पते हैं, गिरते हैं, क्या क्या हरकतें करते हैं। ये पाकरू का काम नहीं है। कलाम में मुझे कहीं ये दिखा दे, मैं मान जाऊंगी, मैं इधर ही माइक छोड़ दूंगी, कि जब पाकरू नाजल हुआ है तो इंसान जो है वो उसने ज़मीन ही तोड़ दी है, लोड़ पोड़ होना शुरू हो गया। ये पाकरू का काम नहीं है। जोर जोर से झटके लगते हैं लोगों को, जब वो वाकई पता नहीं 440 वोल्ट उसको लग गया है। ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना होता है। एक इंसान जो वर्शिप कर रहा है, आप उसको भी डिस्ट्रैक्ट करते हो। एक इंसान जो कलाम सुन रहा है, आप उसको, उसकी तवज्जो को हटा रहे हो। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हो। मुझे बताएं, क्या ये पाकरू का काम है? कोई नहीं बोलेगा। डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। लगाइए जी यहां पे मरकज उसका 9 बाब उसकी 20 आयत क्या कहता है, पढ़े मेरे साथ।
کہ جب پاک روح آتا ہے تو کیا انسان واقعی ایسا ہوتا ہے یا جب بری آتما آتی ہے تو انسان کی یہ حالت ہوتی ہے؟ بس وہ اسے اس کے پاس لائے اور جب اس نے اسے دیکھا تو فلفور روح نے اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھلا کر لوٹنے لگا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس بچے کی بات ہو رہی ہے جس کے اندر مرگی تھی، جس کا باپ شاگردوں کے پاس لے کے گیا تھا۔ تو مجھے بتایا کہ اس کا روح جب اس کے اندر آئی تو کیا ہونا شروع ہو گیا؟ اس کے ساتھ مروڑنا ہو گیا۔ تو مجھے بتائیں کیا یہ پاک روح کا کام ہے؟ یہ پاک روح کا کام نہیں ہے۔ لگائیے جی یہاں پہ پکچر نمبر 3 اور آپ پڑھیں میرے ساتھ گلاطیوں 5 اور اس کی 22 اور 23 آیت۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ پکچر نمبر 3 بیٹا لگا دو۔ But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. اپنے آپ پہ قابو پانا، یہ روح کا پھل ہے، یا بے قابو ہو جانا۔ یہ لکھا ہوا ہے ہندی میں، کیا ہے سسٹر جی یہ ورڈ؟ نہیں یہ ورڈ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول، نمرتا، سیم۔ سیم۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ پاک روح کا پھل ہے نا، سیم یا بے قابو ہو جانا۔ لگائیے جی پکچر نمبر 4۔ فروٹ آف دا اسپرٹ، ورکس آف دا فلیش۔ تو جو انسان جب بے قابو ہو جاتا ہے نا تو وہ روح کا کام نہیں ہوتا، وہ جسم کا کام ہوتا ہے۔ عزیزو جب پاک روح آپ کے اندر آتا ہے نا، وہ آپ کو آپ کے غصے پہ بھی قابو ہونا سکھاتا ہے، ہر چیز کا سیلف کنٹرول، نہ کہ آپ یہاں پہ لوڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جائے۔ یہ پاک روح کا کام نہیں ہے، لاس آف کنٹرول، یہ جسم کا کام ہے، کیونکہ آپ نمائش کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اپنے جسم کی۔ کلام میں کیا لکھا ہے عزیزو کہ اتپتی جینیسس پیدائش پہلی باب میں کیا لکھا ہے کہ جو خدا کا روح ہے وہ کیا کرتا تھا؟ پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ سرفس جو پانی ہے نا، پانی کو آپ پکڑ نہیں سکتے، پانی کو اس کی سطح پر وہ جنبش کرنا ہوتا ہے، ہوورنگ جس کو کہتے ہیں، منڈلانا۔ وہ ایسے آہستہ آہستہ چلتی تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی، اور وہی روح تھا جو خداوند یسوع مسیح کے اندر آیا تھا جب وہ پانی کے اوپر چل کے آیا تھا۔ کیا وہ پانی میں تیرتا ہوا آیا تھا؟ پانی پہ دوڑتا ہوا آیا تھا؟ وہ پانی پہ چلتا ہوا آیا تھا۔ یہ ہے خدا کے پاک روح کا کام، کہ وہ آپ کو سیلف کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ اٹ مووز جینٹلی ان یو، وہ آپ کے اندر آہستہ آہستہ کام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنا تماشا بنانا شروع کر دو، زور زور سے ہلنا شروع کر دو، اگلے کو بھی آپ ڈسٹرب کرو۔ نو آفینس ٹو اینی ون، میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہی ہوں، یہ سچی بات ہے۔ اور پھر کیا، میں ابھی آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ پاس صاحب کویت گئے ایک چرچ میں، اور وہاں پہ کیا ہوا کہ جیسے ایک تو خادموں کو بڑا شوق ہوتا ہے ٹچ کرنے کا، ٹچ ٹچ ٹچ۔ ایک میں نے ویڈیو دیکھی ایک خادم کی، یہ ہماری یہ پادریوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے کلیسیا کو جو ہے نا اس چیز کے اوپر لگایا ہوا ہے، ٹچ کر کے ٹچ کر کے گرو 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 پاک روح، جب تک کہ وہ گرے گا نہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر پاک روح آیا ہے یا نہیں آیا، صحیح ہے یا نہیں مجھے بتائے۔ تو وہ کیا کہ وہ پاسٹر اس لڑکی کو ٹچ کر رہا ہے، ایسے اس نے کیا ہوا ہے، اس کو پکڑا ہو ایسے کر کے، اب وہ گرے نا، اور لٹرلی پوری ویڈیو ہے یہ۔ اچھا اب وہ کیا کرے، وہ اس کو کرے، وہ اس کی گردن ایسے ہو جائے، مجھے تھا کہ اس کی گردن ہی نہ ٹوٹ جائے۔ اب اس عورت کو دیکھ کے میری گردن میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا بہن گر جائے، یہ نہ ہو کہ گردن ٹوٹنے سے تو مر کے گر جائے۔ تو یہ پادریوں کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے عادت ڈالی ہوئی ہے کلیسیاں کو کہ جب تک بھائی ٹچ ہو کے گرے گا نہیں بندہ، پاک روح سے نہیں بھرا ہوا ہے۔
ہم لوگ کیوں گریں گے، ایک دفعہ گریں گے، دوبارہ اس کو دوبارہ اگلا بھی دیکھے ہاں یہ گرا ہے تو میں گروں گا، پاسٹر مجھے بھی ٹچ کرے گا. نہیں، جو گرا ہے اس کو دوبارہ اٹھا کے لاتے ہیں، ہاں پھر دوبارہ گراتے ہیں، گراؤ. پھر اٹھاتے ہیں. اچھا ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے پاؤں سے ٹچ کرنا. میں کہتی ہوں کتنی ویسے غلط حرکت ہے یہ. ارے میرا یسوع جو کہ کوڑیوں کو ہاتھ کر کے چھو کے ان کو پاک اور صاف کرتا ہے، ہم کیوں لوگوں کو اپنے پاؤں سے ٹچ کرتے ہیں؟ کبھی کسی سے انسپائر نہ ہو. یہ جو ہماری کلیسیاں ہیں نا، سوری ٹو سے، ایک گوریاں کالیوں انسپائر ہوئی ہوئی ہیں، جو انہوں نے تخت بنائے ہوئے ہیں، تھرونز بنائے ہوئے ہیں، جو لوڑ پوڑ ہوتے ہیں یہاں پہ. یسوع سے بڑا انفلوئنسر کوئی نہیں ہماری زندگی میں. ہاللیلویا. فالو کرنا ہے تو یسوع کو فالو کریں. ہاللیلویا. تو میں ایک مثال دی تھی کہ پاسٹر صاحب کویت میں ایک چرچ میں گئے اور وہاں پہ کچھ عورتیں تھیں. ایک تو پتہ نہیں عورتوں کو کی شوق ہوتا ہے جسم کی نمائش کرنے کا. پلیز لیڈیز، چرچ از ناٹ اے پلیس آف یور باڈیلی. جو آپ اپنی جو نمائش کرتے ہیں دبئی مال میں جا کے کریں. چرچ از ناٹ دا پلیس. چھوٹے چھوٹے کپڑے مت پہن کر آیا کریں. چادریں لے کے کھڑا پڑا ہوتا ہے پھر عورتوں کو یہاں پہ. کیا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ ہیکل از ناٹ دا پلیس. یہاں پہ یہ ایک ڈیکورم ہے، ایک ترتیب ہے. ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے. جسم کی نمائش کرنی ہے پلیز میری طرف سے کہیں اور جا کے کریں. چرچ از ناٹ دا پلیس فار اٹ. چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹیں پہن کے آ جاتے ہیں، کسی ہوئی پینٹیں پہن کے آتے ہو، بعد میں جی ہم لوگ آ کے کپڑے ہی آپ لوگ کے جو ہے نا وہ سیدھے کرتے رہتے ہیں. کیا یہ پاکرو کا کام ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں، غلط بات ہے یہ. وہاں پہ کیا ہوا؟ پاس صاحب گئے. نہیں تو پہلے اس عورت نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے، اوپر سے وہ گر گئی. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ وہ، مجھے بتائیں پاکرو ایسے کام کرتے؟ اگر تو اس کے اندر پاکرو ہے وہ کبھی اپنے جسم کی نمائش ہی نہ کرے، کیونکہ اس کا بدن پاکرو کا مقدس ہے. تو وہ لوڑ پوڑ ہونا شروع ہو گئی. اب بندہ انہوں کور کرے کی کرے سمجھ ہی نہ آئے. تو میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پاکرو کبھی آپ کو ننگا نہیں کرے گا. وہ کبھی آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا. وہ کبھی آپ کو بے عزت نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو ڈھانپتا ہے، آپ کو سنبھالتا ہے اور آپ کو پاک کرتا ہے. ہمارا خدا بے ترتیبی اور شرمندگی کا خدا نہیں، ہمارا خدا عزت کا خدا ہے. وہ آپ کی عزت کو وہ پاک رکھتا ہے اور آپ کو صاف رکھتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے میرا اور آپ کا خدا. تو مجھے بتائیں کیا یہ پاکرو کے کام ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہیں؟ کیا پاکرو ایسے کام کرتا ہے؟ نہیں. پلیز فار گاڈ سیک پاکرو کو ایول اسپرٹ کے ساتھ مت جو ہے وہ کنفیوز کریں. یہ پاکرو کے کام نہیں ہے کہ وہ ٹچ کیا تو وہ گر گیا، ٹچ کیا تو کرنٹ لگ گیا، ٹچ کیا تو اے ہو گیا، ٹچ کیا تو او ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا عزیزو. میں یہاں پر کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں. کویت میں گیا ہوا تھا اور یہ ایک خاص کمیونٹی کا چرچ تھا. میں اس کمیونٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ بت پرست کمیونٹی تھی. اور جب وہاں پر پاکرو آیا ہے نا، کلام کے بعد جب پریئر سٹارٹ ہوئی ہے، ورشپ ہوئی، اور جب پاکرو وہاں پر جنبش کرنا شروع کی ہے، وہ جو عورتیں تھیں وہاں پر وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہیں جیسے کوئی مر گیا ہے. وہ ماتم کا ماحول بن گیا. تو میرے ساتھ جو پاسٹر صاحب تھے وہ کہتے دیکھیں کتنی پاکرو کی حضوری، آنسو جاری ہو گئے. تو میں نے کہا جی یہ پاکرو کا کام نہیں ہے، یہ بدروہیں ہیں ان کے اندر جو رو رہی ہیں، اور بعد میں تھوڑی دیر کے بعد چیخیں مار کے وہ نکلی ہیں، اور پھر خدا کی حضوری آئی ہے، اور سب سر وہاں جھکے ہوئے تھے اور ہاتھ بلند تھے، اور لوگوں نے کتنا وہاں پر پاکرو کو فیل کیا، پاکرو کے بیپٹزم ہوئے. یہ ہوتا ہے پاکرو کا کام. آمین. یسوع کے لیے زوردار تالیاں، اس کے پاکرو کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. ہاللیلویا. دیکھیں عزیزو، میں آپ کو تھوڑی سی، دیکھیں چلیں بات ہو رہی ہے، ہنس بھی رہے ہیں ہم، بٹ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ پاکرو آپ کا تماشا نہیں بناتا.
کبھی نہیں کرے گا وہ آپ کے ساتھ. بولے سیلف کنٹرول. یہ پھل ہے روح کا جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے آج, نہ کہ ہم بے قابو ہو جائیں. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. چلیں ہماری چرچ کی مثال ہے. بیٹا جی جسٹ پٹ اے ڈسکلیمر, ٹھیک ہے, پلیز ڈو ناٹ ہرٹ اینی باڈیز فیلنگز. اور یہ ایک لائیو ایگزامپل ہے اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے سچی میں یہ آپ کو بتاتے ہوئے. مگر دیکھیں کلام کیا ہے, مثالوں سے بھرا ہوا ہے. زندہ لوگوں کی ایگزامپلز ہیں, یس اور نو. نہیں آتی تو ہمیں نہ پتہ چلتا نا. تو یہ بھی ایک زندہ ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں, ایک لڑکی بچی یہاں پہ آتی تھی اور جب ہم پریئر سیشن میں اینڈ میں ورشپ کرتے تھے وہ یہاں پہ گول گول گھومنا شروع کر دیتی تھی. کس کس کو یاد ہے؟ آپ میں سے کافی نئے لوگ ہیں اس لیے آپ کو نہیں پتا. بہرحال میں آپ کو بتاتی چلوں. ایک بچی تھی یہاں پہ, انڈیا سے, پنجاب سے اس کا تعلق تھا. اور وہ جب بھی ہم یہاں پہ ورشپ پریئر سیشن جب ہمارا اینڈ ہوتا تھا تو وہ کیا کرتی تھی, دوپٹہ لے کے اپنا ایسے گول گول گھومنا شروع ہو جاتی جیسے پنکھا چلایا ہوا کسی نے. آپ کو پتہ ہے یہ کام کون کرتے ہیں؟ لگائیے جی یہاں پہ پکچر نمبر 5. ملنگ. یہ حضرت لال بادشاہ جو ہے نا وہاں پہ دربار, شرائنز جن کو کہتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے, یہ ملنگ ایسے ہی ڈانس کرتے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے پاکستان. آئی ڈونٹ نو انڈیا میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پنجاب میں تو یہ ملنگ ایسے ڈانس کرتے ہیں. تو جب میں اس بچی کو دیکھتی تھی, اس بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بپتسمہ دیا. اس نے نیا جیون پایا کہنے کو بقول اس کے. مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس کو بیپٹزم کیوں دیا. کاش مجھے اس وقت پتا ہوتا. مجھے پتا تھا بٹ میں دھوکہ کھا گئی. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ روحوں کو آزماؤ. پہلا یوحنا لکھا ہوا ہے کہ روحوں کو آزماؤ. اچھا, اب وہ جب یہاں گھومتی تھی, پنکھا چلاتی تھی جب وہ, تو اس کو میں کہتی تھی, میں نے کہا بیٹا آپ کے اندر کوئی اسپرٹ ہے. میں نے کہا آپ کے اندر کوئی اسپرٹ ہے بیٹا. نہیں ماں جی, پوتر آتما سی میرے اتنے آیا سی, اس لیے میں اپنے تے کنٹرول نہیں کر سکی. اب جب وہ مجھے کہہ رہی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اوکے. میں اس کی فیلنگز نہیں ہرٹ کرنا چاہتی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے, پوتر آتما ہے. اس کو بیپٹزم دیا, اس نے بپتسمہ لیا, ریگولر چرچ آتی تھی. تو وہ کہتی تھی وہ پاک روح سے بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس نے اپنا بیان دیا کہ میں پاک روح سے بھری ہوئی ہوں. ابھی پچھلے دنوں اس نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ اس نے ایک سکھ سے شادی کر لی جا کے. اس نے یسوع کا انکار کیا ہے اور گرودوارے میں جا کے ماتھا ٹیکا ہے. تو مجھے یہ بات بتائیں, کیا یہ پاک روح کا کام ہے؟ وہ گھومتے 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 گرودوارے پہنچ گئی ہے. آئی نو اٹس فنی بٹ میں صحیح کہہ رہی ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاک روح کا کام ہے یا نہیں ہے. تو آپ کیوں یہ جو ہے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں لوگوں کے اندر. جب میں اس کو کہہ رہی تھی, جب وہ پھرتی تھی, میں اس کو کہتی تھی تمہارے اندر کوئی آتما کام کر رہی ہے. وہ مجھے کہتی تھی نہیں یہ پاک روح ہے جو کہ میرے اندر کام کر رہا ہے. ہمیں تو وہ جھٹلا سکتی تھی مگر خدا کو نہیں جھٹلا پائی. خدا نے اس کا پردہ فاش کیا یا نہیں کیا مجھے بتائیں. سوچے, اس نے بیپٹزم لیا ہوا تھا, اس نے یسوع کا انکار کیا, اس نے ایک سکھ سے جا کے شادی کی اور گرودوارے میں جا کے اپنا ماتھا ٹیکا ہے. آپ کو پتہ ہے سکھوں کی شادی جو ہے وہ تب تک ویلڈ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ گرودوارے میں نہ پڑھی جائے. تو مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ پاک روح ہے یا پاک روح نہیں ہے. تو پلیز ڈو ناٹ کنفیوز کہ جب کوئی انسان ایسے گھوم رہا ہوتا ہے یا لوڑ پوڑ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر پاک روح ہے, یہ پاک روح نہیں ہے عزیزو. خدا آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے, وہ آپ کو پاک روح کی پہچان کروانا چاہتا ہے کہ جب پاک روح آپ کے اندر آئے گا, ہالےلویا, تو آپ یسوع کی جا کے گواہی دو گے, نہ کہ اس کا انکار کرو گے. ہالےلویا, ہالےلویا. عزیزو, خدا کا کلام کہتا ہے, خدا یسوع مسیح کہتا ہے یوحنا 16 میں کہ جب پاک روح آپ کے اندر آئے گا تو وہ اس کے جلال کو ظاہر کرے گا. مجھے بتائیں کہ اس بچی نے جو کیا اس نے یسوع کے جلال کو ظاہر کیا؟ نہیں. تو آپ کو یہ جانچنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے
کہ پاک روح کیا ہے اور بری آتما کیا ہے. پتہ ہے چرچ میں کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ نکالیے متی اس کا 4 باب اور اس کی 1 آیت. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. کیا لکھا ہے؟ اس وقت کون یسوع کو لے گیا؟ کون سا روح؟ پاک روح. تاکہ کیا ہو؟ ابلیس سے آزمایا جائے. تو عزیزو جب پاک روح آتا ہے نا تو آزمائش بھی آتی ہے. مجھے بڑا دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں، غیر زبانیں بول کے جاتے ہیں کہ ہمیں پاک روح نازل ہوا ہے، پھر 2-3 مہینے بعد غائب چرچ سے. تو مجھے بتائیں اس میں پاک روح کا کام کہاں ہوا؟ کیا یہ پاک روح کا کام ہے کہ اتھے آ کے تسی غیر زبانہ چ گواہیاں دے رہے ہو کہ مجھ پہ پاک روح نازل ہو گیا، آگے 2-3 مہینے بعد تسی غائب چرچ تو؟ عزیزو جب پاک روح آتا ہے آزمائش بھی آتی ہے. یہ وہ آزمائش ہوتی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کو پتا چلے کہ واقعی پاک روح ہے یا نہیں ہے. اگر تو پاک روح ہے تو یسوع کی طرح ہر آزمائش میں آپ غالب آئیں گے، اور اگر پاک روح نہیں ہے تو تسی فیل ہو جاؤ گے. ہاللویا! تو آج آپ کو جانچنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ جب پاک روح آپ کے اندر آتا ہے تو آپ یسوع کا انکار نہیں کرتے، بلکہ دلیری سے جا کے اس کا اعلان کرتے ہو کہ میرا یسوع زندہ ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے یہاں پہ. ہاللویا! جب آپ کے اندر پاک روح آتا ہے نا عزیزو، جاب ہو نہ ہو، آپ یہ کہتے ہو یسوع میرا مالک ہے اور میں اس کی سیوا کروں گی، میں اس کی خدمت کروں گی، وہی میرا مالک ہے، وہی مجھے سب کچھ دے سکتا ہے. یہ دلیری دیتا ہے آپ کو پاک روح. وہ پاک روح نہیں ہے عزیزو جب آپ یسوع کا انکار کرتے ہو. وہ پاک روح نہیں ہے جب آپ غیر زبانیں بول کے غائب ہو جاتے ہو چرچ سے. یہ پاک روح کے کام نہیں ہے عزیزو. پاک روح آپ کو دلیری دیتا ہے، اس کے چرچے کرتے ہیں آپ، اس کی گواہیاں دیتے ہیں آپ بولیں شادی ہو نہ ہو میں تو یسوع کی دلہن ہوں، میرا دلہا مجھے لینے آ رہا ہے. ہاللویا! یسوع جیسا، یسوع جیسا. ہاللویا! عزیزو میرا کلام یہیں ختم ہوتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آج اس کلام کے وسیلے سے you will be touched by fire of the Holy Spirit. آج آپ کے اوپر آنے والا ہے. ورشپ ٹیم سے میری ریکویسٹ ہے ادھر آ جائیں. آج خدا سب سے پہلے آپ کو اپنی آگ سے پاک اور صاف کرے گا. اور ضروری ہے عزیزو کہ اگر آج آپ کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے، اس کا اقرار کریں اپنی زبان سے، جیسے یسایہ نے کیا کہ ہاں میرے لب ناپاک ہیں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں. آج آپ سے اگر کوئی ایسی غلطی، کوئی پاپ ہوا ہے تو خدا سے क्षमा مانگے. یسوع یہاں موجود ہے، اس کا مذبح، اس کی ویدی یہاں پہ ہے، وہ آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے عزیزو. تاکہ جب آپ پاک اور صاف ہوں گے اس کے بعد وہ آپ کو اپنی آگ سے، اس پاک روح کی آگ سے بھر دے گا، اور آپ دلیری سے جا کے اس کے چرچے کریں گے اور اس کی گواہی دیں گے. ہاللویا! آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں اور ہم گیت گائیں گے اور اس کی ورشپ کریں گے، اور ان آگ کو، اس آگ کو اپنے اوپر لیں گے. پاسٹر ہارون سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ آ جائیں یہاں. ہم سب گائیں گے ہاللویا. ہاللویا. ساجد ہاللویا. 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 اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے. بیج خدا بندے
मासूम तू गुस्सा और बनी सब बदकारी और मैं कसी करे गुस्सा और बनी सब बदकारी और मैं कसी करे अपने उल्फत अपने नजर अपने उल्फत अपने नजर तू साथ है जिसके है यीशु तू साथ है जिसके है यीशु बोले 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 शोले शोले शोले
बारे बे 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 रे बे 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 रे बे होली स्पिरिट पवित्र आत्मा पाकरू पुकारिए पाकरू को पुकारिए कहे पाकरू मेरे पे नाज़िल हो कहे पाकरू मुझे सर से लेकर पांव के तलवे तक अपनी आग से भर दे जो अपने लबों को खोलेगा जो अपने हाथों को उठाएगा जो मन से रूह से मांगेगा खुदा देगा ये तोहफा आपके लिए है ये मददगार आपके लिए ये दूसरा मददगार आपके लिए है रिसीव करें इस ब्लेसिंग को इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस पाक रूह को रिसीव करें होली फायर होली गोस्ट होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जैसे हमने कलाम में से सीखा है पहले खुदा आपको पाक करेगा अपने बेटे यीशु मसीह के खून से आपको धोकर पाक करेगा शुद्ध करेगा आपने पहले ही उसके जिंदा कलाम को अपने होठों पे लगा लिया है उस कोयले की तरह और आपके होठ अब पाक हो चुके हैं आप यीशु के खून से धुल चुके हैं अब वक्त है पाकरू से भरने का खुदावंद आपको पाकरू से भर रहा है और जब पाकरू आपके अंदर आएगा आप पाकरू का मकदस बन जाएंगे टेंपल वो मंदिर बन जाएंगे और पाकरू आपके अंदर रहेगा और आप अपने नहीं रहेंगे आप पाकरू के हो जाएंगे हालेलुया आपकी पहचान पाकरू हो जाएगी आपके काम पाकरू के हो जाएंगे आपकी जुबान पाकरू की बातें करेगी आपकी सोच पाकरू की बात की सोचें हो जाएंगी आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल दिखाई देंगे सुनाई देंगे यीशु का जलाल जाहिर हो आसमानी पिता यीशु के नाम से हम तेरे कदमों में आते हैं प्रभु हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज हमें बरकत दी है खुदा हम इस जिंदा वचन के लिए टच बाय फायर के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा आज हमने तेरे कलाम को आग की मारे अपने होठों पे लगा लिया है खुदा और तूने हमें शुद्ध कर दिया है खुदाया हम नबूवत करेंगे तेरे जलाल के लिए तू खुदावन आज तूने योएल नबी की किताब की नबूवत को पूरा किया है और हर फर्द बशर पर आज रूह नाजिल हुआ इस चर्च में जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं एक एक फर्द बशर पे एक एक के ऊपर पाक रूह आएगा ठहर जाएगा और दुनिया की इंतहा तक वो आपके साथ रहेगा पाक रूह आपको यीशु के करीब ले जाता है पाक रूह आपको ईमान में बढ़ाता है पाक रूह आपको जीना सिखाता है पाक रूह आपको यीशु के साथ चलना सिखाता है पाक रूह आपके जीवन में गवाहियां पैदा करता है और वो गवाहियां पैदा होंगी यीशु मसीह के नाम से खुदा के पाक रूह के लिए जोरदार तालियां मारेंगे हम जितनी जान है आपके अंदर जितनी ताकत है आपके अंदर उस ताकत उस कुव्वत के साथ पाक रूह को वेलकम करे अपनी जीवन में अपनी फैमिली में अपनी लाइफ में अपनी मिनिस्ट्री में अपनी जॉब में अपने बदन में उसको वेलकम करें होली स्पिरिट वी वेलकम यू होली स्पिरिट वी वेलकम यू थैंक यू लॉर्ड ये सारी तालियां पाक रूह के लिए हैं हालेलुया हम ऑनर करते हैं होली स्पिरिट को सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं अपने हाथों को उठाइए खुदावन हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे अपने हाथों को हिलाएं आसमान की तरफ वो आसमान से ही रूह कुदस नाजिल हुआ और हम आसमान को ही थैंक यू करते हैं हाथ हिला के कि आज हम इस जमीन पर अकेले नहीं हैं खुदा का पाक रूह हमारे साथ है और यहाँ शायद आप खाली आए थे लेकिन खाली नहीं जा रहे पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर जा रहे हैं अपने अंदर लेकर जा रहे हैं
हालेलुया। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु। हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा। आज इस ईद पेंतिकोस के दिन खुदावंद तूने हमें बदला, हमें चेंज किया, हमें एक नई रूह दी है खुदावंद तूने। हम तेरे पाक रूह में पढ़ते जाएं, तेरे नाम को मुबारक है। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं और सब बोलेंगे और सब बोलेंगे और सब बोलेंगे यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया। इस खूबसूरत कलाम के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे जो खुदा की खात्मा ने दिया है। हम शुक्र करते हैं खुदा का इस खूबसूरत कलाम के लिए। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को, आमीन। आइए खुदावन की इसका भी दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत शराकत हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।